السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابن الکریم بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج 29ویں پارے کے نصف کی تلاوت ہوئی، یعنی آدھے پارے کی، جس میں سورہ ملک، سورہ قلم، سورہ حاقہ، سورہ نوح وغیرہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ مختلف صورتیں ہیں، مختلف عناوین پر گفتگو ہوئی ہے۔ سورہ ملک بہت مشہور صورت ہے، جس کو تبارک شریف بولتے ہیں، سورہ تبارک بولتے ہیں۔ بڑی فضیلتوں کی حامل ہے یہ صورت۔ اس صورت کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ساری بادشاہت ہے، ساری بادشاہت جس کے قبضے میں ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر ممکن شے اس کی قدرت میں داخل ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ وہ جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ آزمائے کہ تم میں سے بہتر عمل کس کا ہے۔ اللہ نے زندگی پیدا کی، خوبصورت، سب سے خوبصورت مخلوق انسان کو بنایا، انسان کے لیے پوری دنیا سجا دی، لیکن بعد میں جا کر فل اسٹاپ لگا دیا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ختم ہو جاؤ گے۔ تو سوال ہوتا ہے کہ اللہ نے زندگی پیدا کی تو پھر موت کا کیا ضرورت تھی؟ موت کیوں آئے گی جب انسان کے لیے اتنی خوبصورت دنیا بنائی گئی؟ تو قرآن جواب دیتا ہے اس لیے آئے گی تاکہ تم میں بہترین عمل والوں کو جانچا جائے، ان کا امتحان لیا جائے، ظاہر کیا جائے کہ بہترین عمل والا کون ہے۔ فرض کیجئے اگر انسان کے یہاں موت کا تصور نہ ہوتا تو پھر کیا مطلب تھا، کیوں لوگ روزہ رکھتے؟ موت کا تصور ہے، حساب و کتاب کا مسئلہ ہے، ساری باتیں ہیں، جب بھی آدھے لوگ روزہ نہیں رکھتے، آدھے سے زیادہ لوگ نہیں رکھتے۔ اگر موت کا تصور ہی نہ ہوتا تو حساب و کتاب کی بھی بات نہ ہوتی، اور پھر جب حساب و کتاب کی بات نہ ہوتی تو کیوں کوئی جاتا جوخم اٹھانے کے لیے، کیوں لوگ زحمتیں اٹھاتے، کیوں اللہ کی راہ میں اپنی دولت، اپنا پیسہ، اپنا مال، اپنی جان کی قربانیاں دیتے؟ تو اللہ فرماتا ہے موت اس لیے پیدا کیا تاکہ تم میں سے بہترین عمل والوں کو پرکھا جائے کہ آدمی اللہ کے حضور حاضری کے خیال سے اچھا عمل کون کون کرتا ہے لوگوں میں، یہ ظاہر کیا جائے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تم میں سے بہترین عمل والوں کو ظاہر کر دے۔ وہو العزیز الغفور، اور وہی غلبے والا اور بخشنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند آیتوں کے بعد کفار کے بارے میں ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن جب کفار کی جماعت لائی جائے گی اور جہنم کے قریب وہ لائے جائیں گے تو جہنم چنگھاڑے گا، جوش مار رہا ہوگا، اور اتنے جوش میں ہوگا انہیں دیکھ کر کہ گویا کہ اب پھٹ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حالت و کیفیت بیان کی۔ وہ جب جہنم کے دروازے پہ جائیں گے تو داروغہ جہنم ان سے پوچھیں گے کہ کیوں بھائی تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیا تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آئے تھے جنہوں نے تمہیں اللہ سے ڈرایا ہوتا؟ ان سے سوال کریں گے، وہ کہیں گے ہاں نبی تو آئے تھے لیکن ہم نے ان کی بات نہیں مانی۔ تو پھر ان کا عذاب، ان کے بارے میں جو کچھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی کچھ قدرتوں کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد دوسری صورت ہے سورہ القلم۔ قلم کے معنی وہی قلم جس سے ہم لکھتے ہیں، پین۔ اب اس کی دو تفسیر ہے، قلم سے مراد عام قلم ہے یا ایک خاص قلم ہے جس سے لوح محفوظ پر لکھا گیا۔ اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون۔ قسم ہے قلم کی اور قلم کے لکھے ہوئے کی، قلم کے نوشتہ کی، قلم نے جو کچھ لکھا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں قلم اور لکھنے پڑھنے کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے کہ اللہ اس کی قسم ارشاد فرماتا ہے۔ وَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ، اور آپ اپنے رب کے کرم سے مجنون نہیں ہیں، پاگل نہیں ہیں۔
دراصل یہ آیت جواب ہے ان لوگوں کو جو کفار مکہ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لوگوں کا ذہن موڑنے کے لیے کہتے تھے کہ یہ تو پاگل ہے، ان کی بات نہ سنو، نعوذ باللہ۔ آپ کو جادوگر کہتے تھے، آپ کو شاعر کہتے تھے، اور انہی میں سے ایک بات تھی کہ آپ کو مجنون یعنی پاگل کہتے تھے۔ ولید ابن مغیرہ نامی شخص کفار مکہ میں مشہور ترین لوگوں میں سے ہے، اس نے حضور کو پہلی بار پاگل کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتا، قرآن کا انداز دیکھیں، اپنے حبیب پہ جب ایک جھوٹا الزام لگا تو جواب کیا قرآن دیتا ہے۔ اللہ نے پہلی ابتدا کی آیتوں میں پہلے اپنے حبیب کی عظمت بیان کی، پہلے ان کا مرتبہ بیان کیا۔ اللہ فرماتا وَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ، اے حبیب آپ اپنے رب کے کرم سے پاگل نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور بے شک آپ کے لیے تو آپ کے رب کی بارگاہ میں بے انتہا ثواب ہے، بے انتہا اجر و ثواب ہے۔ یہ کیا جانیں گے آپ کا مقام و مرتبہ، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریدا تیرا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، پھر ایک تیسری صفت، ایک تیسری خاصیت اللہ اپنے حبیب کی بیان کرتا ہے، فرماتا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب آپ کے اخلاق تو بہت بلند و بالا ہیں، بہت بلند و بالا ہیں، اور آپ کے اخلاق اس بات اتنے بلند ہیں کہ آپ کو یہ بات زیب ہی نہیں دے گی۔ ان بیوقوفوں کی بات پر آپ دھیان دیں کہ وہ آپ کو پاگل کہتے ہیں، یہ شاعر کہتے ہیں، اللہ نے ان سے آپ کو بے نیاز رکھا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ کے اخلاق بہت بلند و بالا ہیں۔ آگے اب اللہ فرماتا ہے، انداز بدلتا ہوا فرماتا ہے قرآن، فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، ان قریب آپ بھی دیکھیں گے اور وہ بھی دیکھیں گے۔ کیا دیکھیں گے؟ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ آپ لوگوں میں پاگل ہے کون۔ انہوں نے جو آپ کو پاگل کہا ہے نا، تو اے حبیب وقت قریب ہے، آپ بھی دیکھیں گے اور وہ بھی دیکھیں گے پاگل کون ہے اور دنیا کسے پاگل کہتی ہے۔ آج جناب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے والی پوری دنیا ہے، ولید ابن مغیرہ کو کون جانتا ہے، اور جو جانتا بھی ہے تو برے نام سے، برے صفات سے۔ ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلی وهو عالم بالمہتدین، اور بے شک آپ کا رب اسے جانتا ہے جو راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور اسے جانتا ہے جو راہ پر ہے۔ فلا تطع المکذبین، تو جھوٹ بولنے والوں کی بات نہ سنیں، ان پہ کان نہ دھریں۔ ودو لو تدہنوا فیدہنون، وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ کسی طرح نرم پڑیں تو وہ بھی نرمی دکھائیں۔ انہوں نے تو پہلے پرپوزل پیش کیا ہے، آپ ہمارے خدا کو پوجیں، ہم آپ کے خدا کو پوجتے ہیں۔ ولا تطع کل حلاف مہین، اور آپ بات نہ مانیں اس شخص کی جو بہت زیادہ قسم کھانے والا ہے اور ذلیل و خوار ہے۔ یہاں سے قرآن نے ولید ابن مغیرہ کی 10 برائیاں بیان کی ہیں۔ ولید ابن مغیرہ نے حضور پہ ایک الزام لگایا کہ وہ پاگل ہیں، اب گنیں قرآن ایک ایک کر کے اس کی برائیاں بیان کرتا ہے۔ پہلی برائی، لا تطیع کل حلاف، بہت زیادہ قسم کھانے والا۔ ایک آدمی بات بات میں قسم کھائے تو بے اعتبار ہو جاتا ہے نا، جو آدمی بات بات میں قسم کھائے وہ کیا ہوتا ہے؟ بے اعتبار، غیر معتبر۔ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اس کی جانے دو، اس کا تو کھانا پینا ہے قسم۔ اللہ فرماتا ہے اپنے حبیب کو لا تطیع کل حلاف، اے حبیب بہت زیادہ قسم کھانے والے کی بات پہ دھیان نہ دے۔ اس سے مراد وہی ولید ابن مغیرہ۔ ایک برائی، مہین ذلیل ہے وہ۔ دوسری برائی، ہمازن، عیب نکالنے والا، عیب جوئی کرنے والا۔ کچھ لوگوں کی طبیعت میں ہے نا کہ ان کو چاند میں بھی بال نظر آتا ہے، وہ اسی طبیعت کے ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ انہی طبیعت والے لوگوں میں سے ہے، وہ کھڑے کھڑے صرف عیب نکالے گا۔ اس سے کہو کسی چیز میں خوبی دے تو خوبی نظر نہیں آئے گی، اسے عیب نظر آئے گا۔ بزرگوں نے فرمایا کہ وہ آدمی جسے انسان کی خوبیاں چھوڑ کر صرف برائی نظر آتی ہے، اس کی مثال اس مکھی جیسی ہے جو پورے جسم میں صاف و شفاف بدن چھوڑ کر گھاؤ پر بیٹھتا ہے، گندگی پر بیٹھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ بہت زیادہ عیب نکالنے والا ہے۔ تیسرا ہے مشاء بنمیم، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر کرتا پھرتا ہے، چغل خور ہے۔ چوتھا عیب آگے فرماتا ہے مناع للخیر،
بھلائی سے روکنے والا بھی ہے یہ آدمی۔ پانچواں عیب، معتدن، حد سے بڑھنے والا بھی ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی دائرہ نہیں ہے اس کے لیے، اثیم، گنہگار ہے۔ 7 ہو گئے۔ عتلن، آگے اللہ فرماتا ہے کہ بدخو ہے، بد کردار ہے، اس کا کردار بھی اچھا نہیں ہے۔ بعد ذالک زنیم، مزید برآں ولد الزنا ہے، اپنے باپ کا بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ قرآن نے عیب کھولنا شروع کیا، اتنا تک کھولا کہ بات اس کے نسب تک آ گئی۔ اللہ فرماتا ہے وہ تو اپنے باپ کا بھی نہیں ہے، حرامی ہے، ولد الزنا ہے، اس کا نسب بھی درست نہیں ہے۔ بعد اللہ فرماتا ہے بعد ذالک زنیم، مزید برآں کہ وہ ولد الزنا ہے، وہ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے۔ خیر یہ آیت نازل ہوئی، آگے اللہ فرماتا ہے وَأَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ، کچھ مال والا ہے، کچھ اولاد والا ہے، یعنی کچھ پیسے بھی ہیں، دولت بھی ہے۔ یہ کل 10 عیوب قرآن نے بیان کیے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو ولید ابن مغیرہ کو کسی نے بتایا کہ قرآن کی کچھ آیتیں نازل ہوئی ہے تمہاری مذمت میں، تمہاری برائیاں ہیں اس میں۔ تو اس نے آیت سننے کے بعد گیا دوڑتے ہوئے اپنی ماں کے پاس، کہنے لگا دیکھو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میری 10 برائیاں بیان کی ہے، قرآن میں آیت نازل ہوئی، اس میں میرے 10 عیوب ہیں، 9 کے بارے میں مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں وہ ہے مجھ میں، لیکن 10واں عیب کہ میں اپنے باپ کا نہیں ہوں، یہ تو مجھے نہیں پتا، یہ تم ہی بتا سکتی ہو۔ اپنی ماں سے کہنے لگا یہ تم ہی بتا سکتی ہو کہ میں اپنے باپ کا ہوں یا نہیں ہوں، صحیح النسب ہوں یا نہیں ہوں۔ ماں خاموش تھی، تلوار نکالا، گردن پہ لگایا، کہا جواب دیتی ہے یا اڑا دوں، کیونکہ انہوں نے کہا ہے وہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ آیت نازل ہوئی ہے ان پر۔ ماں نے کہا ہاں بیٹا تیرا باپ نامرد تھا، مجھے ڈر تھا کہ جب تیرا باپ مر جائے گا، کوئی اولاد نہیں ہوگی اس کی، تو اس کی دولت کون سنبھالے گا، تو ایک چرواہے کے ساتھ میں نے منہ کالا کیا تھا اور تو اسی کی اولاد ہے۔ ذرا دیکھیں حبیب پہ ایک جھوٹا الزام لگایا، قرآن نے بکیے ادھیڑ دیے، سوکھے بکیے ادھیڑ دیے۔ سے سمجھ سکتے ہیں آپ کہ اللہ کے حبیب کی عظمت کتنی ہے۔ پہلے اللہ ان کی تعریف کرتا ہے، اے محبوب آپ کی شان عظیم ہے، آپ کے اخلاق بڑے ہیں، اللہ نے آپ کو بڑے اخلاق والا، بلند اخلاق والا پیدا کیا، آپ اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے۔ اس کے بعد اس بدبخت پہ آتا ہے قرآن اور اس کی ایک 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 کر کے وہ برائیاں بھی قرآن نے بیان کی جو دنیا دیکھتی تھی، اور وہ بھی بیان کر دی جو وہ خود نہیں جانتا تھا۔ بعد ذالک زنیم، مزید برآں کہ وہ صحیح نسب کا نہیں ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہے تو کہتا ہے یہ اگلوں کی کہانیاں، یہ تو قصے کہانی۔ سنسمہ علی الخرطوم، ان قریب ہم اس کے تھوتھنے داغیں گے، اس کے تھوتھنے داغیں، حالات نے ترجمہ کیا ہے ان قریب ہم اس کے سور جیسے تھوتھنے داغیں گے، جو ہمارے حبیب کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، ہمارے حبیب کو پاگل کہتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عیوب بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوم سے ایک واقعہ بیان کیا ہے جو اسی ضمن میں اللہ فرماتا ہے انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم نے مکے والوں کو ویسے ہی آزمایا جیسے ایک باغ والے کو آزمایا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ مکے والے کو دولت دی تاکہ وہ شکر گزار بنے، ان پر رزق کی فراوانی کر دی گئی، اور اس سے پہلے باغ والے کو ہم نے آزمایا تھا۔ باغ والا کا قصہ ہے، باغ والے کا قصہ، ایک نیک شخص تھا پچھلی قوم میں، اللہ نے اسے دولت دی تھی، اور اس کی دولت تھی باغ، اس کے پاس ایک بڑا باغ تھا، اور اس باغ میں وہ غریبوں، مسکینوں، فقیروں، ضرورت مندوں کا بڑا حصہ رکھتا تھا۔ جب اس کے باغ کے پھل پک جاتے تو وہ سارے آس پاس کے غریبوں، محتاجوں، ضرورت مندوں کو بلاتا، اور بلانے کے بعد کہتا دیکھیے جتنے پھل گرے ہوئے ہیں، درخت سے گر گئے، یہ سب آپ کے۔ سارے غریب چن کر اٹھا لیتے۔ اس کے بعد کیا کرتا، وہ باغ کے فرش پر، زمین پر بستر بچھا دیتا، اور باغ پہ اپنے مزدوروں کو چڑھاتا پھل توڑو، اور توڑنے کے درمیان جتنے پھل گرتے وہ سب بھی انہی غریبوں کے، اس میں سے ایک نہیں اٹھاتا تھا۔
پھر اس کے بعد جب پھل توڑ لیا جاتا تو اس پھل میں سے 10واں حصہ، 1/10، 10واں حصہ وہ پھر ان غریبوں کو نکال کر دیتا تھا۔ ایسا سخی آدمی تھا، وہ جب تک زندہ رہا ایسے ہی کرتا رہا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے 3 بیٹے تھے۔ جانتے نا، کبھی کبھی کہتے ولی کے گود میں شیطان کی پیدائش۔ اب 3 بیٹے تھے، وہ کہنے لگے میرا باپ سخی تھا، ان کی طرح ہم سخاوت کریں گے تو غریب ہو جائیں گے، ہم ویسا نہیں کریں گے۔ ان لوگوں نے پلان بنایا، باغ ان کا پکا، ان کے باپ کے مرنے کے بعد باغ پکا، انہیں باغ توڑنا تھا۔ تینوں بھائیوں نے پلان کیا ایسا کرو ہم لوگ باغ توڑنے فجر کے وقت جائیں گے، صبح تڑکے، کوئی غریب مسکین اس وقت تک اٹھا ہی نہیں ہوگا، توڑیں گے، لائیں گے، بیچیں گے مارکیٹ میں اور پورا پیسہ اپنے پاس رکھ لیں گے۔ اس کا واقعہ اللہ بیان کرتا، اللہ فرماتا ہے اذ اقسموا لا یصرمنها مصبحین، جب ان لوگوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے یہ اپنی باغ توڑ لیں گے۔ ولا یستثنون، اور انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ فطاف علیہا طائف من ربہم وہم نائمون، تو ان پر چکر لگانے والا اللہ کی طرف سے چکر لگا گیا اور یہ سوئے ہوئے تھے۔ آگ آئی، ان کی پلاننگ کیا تھی؟ صبح صبح باغ توڑیں گے، رات میں انہوں نے میٹنگ کر لی اور کسی کو دینا نہیں ہے، رکھ لیں گے۔ اب انہوں نے غلط ارادہ کیا، رات میں ہی اللہ نے آگ بھیجی اور پورا کھیت جل کر پورا باغ تباہ و برباد ہو گیا۔ بری نیت کا برا نتیجہ۔ اللہ فرماتا ہے یہ سوئے ہوئے تھے کہ چکر لگانے والی آگ آئی اور پورے اس پہ چکر لگا کر چلی گئی، اس کے پورے باغ پر۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، تو صبح ایسا ہو گیا باغ جیسے کاٹا ہوا کھیت ہوتا ہے، کھیت کاٹنے کے بعد بالکل ہریالی ختم ہو جاتی ہے، ویسے ہی ہو گیا۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، صبح سویرے اٹھے، اب ان کو کچھ نہیں پتا ہے، صبح سویرے اٹھے، ایک دوسرے کو آواز دیا ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، ارے چلو اٹھو، کھیت کاٹنا ہے نا، باغ سے پھل توڑ رہے ہیں، چلو جلدی۔ صبح سویرے آوا فانطلقوا وهم يتخافتون، اور وہ چلے اور آپس میں بات کر رہے تھے۔ بات کیا کر رہے تھے؟ اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، خبردار آج ہمارے باغ میں کوئی مسکین نہ آنے پائے۔ انہیں کیا پتا کہ مسکین کی وجہ سے لٹ چکے ہیں، یہ ابھی جا رہے ہیں باغ میں اور آپس میں بات کر رہے ہیں، دیکھو خبردار کوئی مسکین داخل نہ ہونے پائے کہ ہمیں انہیں دینا پڑے اپنے باپ کی طرح۔ وغدوا علی حرد قادرین، اور وہ چلے اپنے ارادے پر قدرت سمجھتے ہوئے۔ فلما رأوها قالوا انا لضالون، جب باغ میں پہنچے تو دیکھا سب تو کٹا پٹا پڑا ہے، تو کہنے ارے غلطی ہو گئی، اندھیرے میں کسی اور کے کھیت میں آ گئے، چلو اپنے کھیت میں۔ انہیں کیا پتا تھا کہ انہی کا باغ ہے۔ فلما رأوها، جب انہوں نے اپنے باغ کو لٹا پٹا دیکھا، برباد دیکھا، قالوا انا لضالون، تو بولے ارے ہم بھول گئے راستہ، ہم کہیں اور آ گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں۔ بل نحن محرومون، تو دوسرے کسی نے کہا نہیں بھائی ہم صحیح جگہ آئے ہیں، لیکن اپنی ہی جائیداد سے محروم کر دیے گئے۔ ہم مسکینوں غریبوں کو محروم کرنا چاہتے تھے، آج ہم محروم کر دیے گئے۔ یاد رکھیں کبھی کبھی امیروں کو دولت اس لیے ملتی ہے کہ اللہ نے اس میں غریبوں کا حصہ دے رکھا ہوتا ہے، اور عین ممکن ہے کہ چند غریب جو اس کی وجہ سے پلتے ہیں، اس کی خیرات وہ امیر پا رہا ہے۔ تو یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے میری دولت سے اتنا نکلا تو یہ نقصان ہوا، نہیں، یہ عین ممکن ہے جتنا آپ نے نکالا وہ اصل اللہ نے غریب کا حصہ آپ کے پاس تو بھیجا ہی تھا، اس کی برکت سے آپ کو دولت اللہ نے دی ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ غریبوں کا حصہ نکالنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے انہیں صاف کر دیا، معاملہ ختم ہو گیا ان کا۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان میں جو ایک عقل مند تھا بھائیوں میں، اس نے کہا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اللہ کی تسبیح کرو، پاکی بیان کرو، اس طرح کی باتیں نہ کرو۔ ایک شخص تھا جو متفق نہیں تھا ان کی رائے سے، وہ یہ بات کہنے قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، تو وہ لوگ بولے پاک ہے ہمارا رب، ہم نے ظلم کیا اپنے اوپر، ہم نے گناہ کیا ہے اور اس گناہ کی سزا ہم نے پائی ہے۔ تو اللہ نے یہ مثال بیان کی، ہم سبوں کے لیے عبرت ہے۔ اگر ہماری وجہ سے کسی شخص کی ضرورت پوری ہوتی ہے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے ضرورت پوری ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا اس غریب کی وہ امانت اللہ نے آپ کے پاس رکھی ہے تاکہ آپ اسے پہنچاتے رہیں۔ اس کے بعد سورہ حاقہ ہے۔ سورہ حاقہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر کیا ہے، قوم ثمود کا ذکر کیا ہے۔ قوم ثمود کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہلاک و برباد کیا،
اس کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے۔ 7 رات 8 دن تک ان پر آندھی چلتی رہی، وہ سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے، اور صرف اپنی شرارت کی وجہ سے اور اللہ کے نبی کی نافرمانی کی وجہ سے ان کے ساتھ ایسا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد سورہ معارج ہے، معارج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا، ابتدا میں فرشتوں کا ذکر کیا ہے کہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ قیامت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا۔ اللہ فرماتا فی یومن کانا مقدارہ 50,000 سنۃ، اللہ کا عذاب اس دن آئے گا جو دن کے 50,000 سال کا ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کچھ قیامت کے حالات بیان کیے، اس کی کچھ نشانیاں بیان کی، اور کفار پر نازل ہونے والے کچھ عذاب کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو اپنی قوم میں دعوت و تبلیغ کی، انتھک محنت کی، اس کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ جب باغی قوم باز نہ آئی، حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کر دی، بد دعا سے طوفان نوح آیا، پوری قوم تباہ و برباد کر دی گئی، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی۔ یہ سارے واقعات آج کی تفسیر میں بیان ہوئے، انشاءاللہ اگلی گفتگو کل